الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 188 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے۔ اب آیت نمبر 189 سے ہے جو حج کے معاملات کے بارے میں یہاں سے بات ہوگی تو ہم لوگ بہت زیادہ تفاصیل میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ فقہ کی جو ہے بہت زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے، جنرل بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ جو ایک جنرل پوائنٹ ہوگا مسلمانوں کے لیے سمجھنا، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ گفتگو کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 189 سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، یعنی جب نیا چاند جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے پیمانہ ہے، ایک اوقات کا تعین ہے حج کے لیے، یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر بنا دیا ہے جسے دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اب کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے اور حج جو ہے وہ کب کریں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہم اشارہ اس طرف کرتے چلیں کہ حج ہوتا تھا مکہ میں، آج بھی مکہ میں ہی ہوتا ہے، اور اس وقت حج جو تھا وہ زیر تسلط تھا قریش مکہ۔ اب وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ان کی زندگی کا موٹو ہی یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور مسلمانوں کو بھی جو ہے نا توڑ پھوڑ کر کے یعنی ان کو بھی مار دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا روزے کا، اب روزہ جو ہے وہ بھی صبر اور انسان کی ٹریننگ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر آ گیا حج۔ حج اگر ہم دیکھیں تو حج روزے سے زیادہ مشکل ہے، جو انسان حج کرنے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ روزے سے زیادہ مشکل حج کا معاملہ ہے۔ تو اب یہاں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ انہیں تیاری کروا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کفار مکہ ہے انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ یعنی کہ نا آپ کو کوئی دوستی والی بات نہیں ہے، تو آپ تیار ہو جاؤ، ان سے اب کبھی بھی جھگڑا ہوگا، یہ آپ سے لڑیں گے اور یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہاں پر اب آگے میں آیت پڑھ لوں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ، نیکی یہی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ آپ اپنے گھروں میں ان کے پشت سے پیچھے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے جس نے، نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ ایک انصاری جو ہے وہ حج کے لیے گھر سے نکل گئے، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی دوبارہ گھر میں کسی وجہ سے آنے کی تو انہوں نے گھر میں جو ہے وہ مین انٹرنس تھی، سامنے کے دروازہ جو تھا اس سے انہوں نے داخل ہوئے، تو لوگوں نے لعنت ملامت شروع کر دی کہ جب تم نے ایک بار گھر چھوڑ دیا حج کے لیے تو واپس نہیں جا سکتے، اور اگر واپس جانا ہے تو یہ گویا انہوں نے چور راستہ اختیار کر دیا۔ تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا تھا ان کے پاس معاملہ کہ حج تو ان کے پاس پہلے سے ہی تھا، یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے حج ہو رہا تھا، البتہ حج کی کچھ بگڑی ہوئی صورتیں، کچھ بدعات جو ہیں وہ شامل ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے چند ایک چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب قرآن یا اللہ تعالیٰ کسی برائی کی طرف توجہ دلاتے ہیں یا کسی غلط چیز کی طرف یا کسی بدعت کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، قرآن سب کیٹیگریز میں نہیں جاتا، قرآن جو ہے وہ بڑی واضح بات کرتا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں جب اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹریٹ کہا کہ جراب، شراب، جوا، درگاہیں، افعال نکالنا، یہ سارے گندی باتیں اور شیطانی عمل۔ اب ان کے نیچے جو بھی سب کیٹیگریز میں ہوں گی وہ ساری شیطانی عمل میں آ گئی، وہ سب حرام کے زمرے میں آ جائیں گی۔ شراب، جو بھی شراب کے زمرے میں چیز آئے گی، جو بھی الکوہل کے زمرے میں چیز آئے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ اس طرح جوا، جتنے بھی کائنڈ کا جوا ہے وہ سارا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہوا یہ کہ حج میں ان کے پاس بہت ساری بدعات تھیں، تو جو بدعت ان میں سب سے زیادہ مشہور تھی، یعنی کہ جس پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک چیز اور ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آخر بدعت ہوتی کیا ہے، یہاں پر بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بدعت لغوی طور پر بدعت کا مطلب ہے کہ کسی ایسے طریقے کو ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو، اور شریعت میں بدعت کیا ہوگی، دین میں بدعت کیا ہوگی، دین میں بدعت سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لینا جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ جو دین کے باہر کی بدعتیں ہیں وہ تو ساری انوویشنز میں آ جاتی ہیں، وہ ساری ایجادات میں آ جاتی ہیں،
کہ لوگ جو ہے کمپیوٹر بنا رہے ہیں، لوگ گھڑیاں بنا رہے ہیں، لوگ رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور جو سفر کا طریقہ ہے، گاڑی پر ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، جہاز ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ہے دین کے معاملے کی بدعت. جو دین کی بدعت بھی ہے وہ بھی دو ٹائپ کی ہے. ایک ہے دین کے لیے بدعت اور ایک ہے دین کے اندر بدعت. دین کے لیے اور اندر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کارپیٹ پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ تو آپ نے دین میں بدعت کر لی. یا آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگ مائک یوز کرتے ہیں، آپ لوگ ساؤنڈ سسٹم یوز کرتے ہیں، یہ تو سب آپ دین میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ تو بدعت ہوگی دین میں. تو اب ہم یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ دین میں بدعت نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے. یعنی ہم لوگ اگر کارپیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں یا مائک یوز کرتے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم یوز کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ استعمال کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ہوگا. ہم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک سہولت مہیا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دی ہوئی ہے اور ہم سے نماز پڑھتے ہیں. اب اگر ہم سردیوں میں ہیٹر چلا لیتے ہیں، گرمیوں میں اے سی چلا لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، گرم پانی پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں. یہ دین کے اندر کی بدعت نہیں ہے. دین کے اندر کی بدعت کیا ہوگی؟ دین کے اندر کی بدعت یہ ہوگی کہ میں دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لوں جو عبادات میں شامل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس طریقے پر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع بھی رکھوں کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا. یہ ہے بدعت دین میں جس کو منع کیا گیا، کہ ہم دین میں اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس نہیں کر سکتے جو آج سے پہلے نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، اور ہم آج اس کو یاد کر کے کہیں کہ بھئی اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا دین کے معاملات کا ثواب ہے. تو یہاں پہ یہ بدعت والا معاملہ ضروری تھا، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ضرور بات کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری چیز پھر آیت کی طرف آتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ سامنے سے ہی داخل ہوں، تو ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود معین کی ہیں نیکی کی اور بدی کی، ہمیں اسی پہ سٹک رہنا چاہیے، ہمیں اسی پہ ہی عمل پیرا رہنا چاہیے، ہمیں اسے زیادہ یا کم نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال اگر ہم سمجھیں کہ دیکھیں بہت ساری، اگر ہم دیکھیں مثلا یہ دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 11 ربیع الاول ہے، وہ جو بھی ہم اس وقت اس میں نہیں جا رہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ دن کئی بار آیا، صحابہ کی زندگی میں یہ دن کئی بار آیا، لیکن کہیں پر بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے بھی اس دن کو کسی خاص نوعیت سے منسلک کیا ہو، کوئی خاص کام کرنے کی کوشش کی ہو. اب کسی اللہ کے بندے نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دن جمع ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، یعنی اس دن کی نسبت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اب اس شخص نے یہ کام ایک نیکی سمجھ کے اور اچھی نیت سے شروع کیا، اور اس میں اچھائی بھی ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، ویسے تو کوئی آتا نہیں ہے مسجد میں، لیکن جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو نیکی کا کام ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بیان کی جاتی ہے. اب لیکن دیکھیں اس کی دین میں کیونکہ کوئی اصل نہیں ہے، تو اب ہوا کیا کہ وہ معاملہ بڑھتے 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 اپنی شکل چینج کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب لوگ مسجد میں بیٹھ کے کیک بناتے ہیں، کیک پہ ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. یعنی یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ پیچھے بینر لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں میلاد النبی کا بینر پیچھے لگا ہوا ہے، آگے سٹیج پہ باقاعدہ انڈین گانے اور وہ مجروں والے گانے چل کے لوگ اس پہ ڈانس کر رہے ہیں. یعنی یہ سنی سنائی باتیں نہیں، میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اب ہوا کیا، یہ جب بدعت کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جب شروع ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، واہ 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 کیا بات ہے، ہم جو ہے نا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار جب کسی غلط چیز کا بیج بو دیا اور آپ نے اسے دین کا نام یا کوئی دین کا ایسا شعار جو ہے نا سمجھ لیا، اب آپ اس کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ کیونکہ دین میں تو اس کے بارے میں کوئی حکم ہے ہی نہیں. اب جب وہ کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کی مرضی بن جاتی ہے، پھر لوگ اپنی مرضی اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا وہ چاہیں. تو یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تقویٰ وہی ہے، متقی انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو باؤنڈری سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، وہ چاہے نیکی کے معاملے میں ہو چاہے برائی کے معاملے میں ہو. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہے میرے لیے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے لیے یہ چیز حرام ہے تو اگر کوئی سے ملتا جلتا کام ہے تو میں وہ بھی حرام کروں. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے شادی کرنا جائز کام قرار دیا، اب میں اپنے اوپر یہ کر لوں کہ کیونکہ جب میں شادی کروں گا تو بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، میرا جو ہے نا سارا کام اس طرف لگ جائے گا، میرا دھیان بڑھ جائے گا، میں دین کا کام نہیں کر سکوں گا، تو میں ساری عمر شادی نہیں کرتا. نا، یہ نیکی کا غلط تصور ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے چیز مشروع کی ہے، جو جائز کی ہے، جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ضروریات رکھی ہیں، اگر میں ان کو غلط طریقے سے روکوں گا یا ختم کروں گا تو اس کے نقصانات ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ادیان ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ایک انسان کو اس کی فطری ضرورتوں سے روک دیا جاتا ہے تو وہ فطری ضرورتیں پھر غلط راستہ ڈھونڈتی ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا. تو آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آپ گھروں میں داخل ہو جائیں ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. آگے اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے رہا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. اب ہوا یہ تھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی تو ہوا یہ تھا کہ اب ان پر ظلم بہت کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ جو تم پہ ظلم کرتے ہیں، یہ تم سے لڑتے ہیں، تو اب آپ کو بھی اجازت ہے. جب تک مکہ میں تھے تب تک یہ اجازت نہیں تھی. اب جب مدینہ میں آئے تو اجازت دی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بیان کی ہیں آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں ایک انسان لڑ رہا ہے اپنے دشمنوں سے، وہ دشمن جو اس کی جان کے در پہ ہیں، جنہوں نے اس کا گھر بار جو ہے نا وہ لوٹ لیا، اس کو اتنا تنگ کیا کہ وہ جگہ چھوڑ کے جانے پہ جو جانا وہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ولا تعتدوا، لیکن تم لڑو گے تو تم حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. آپ مسلمان ہیں، آپ پر باؤنڈریز ہیں، آپ اسے آگے نہیں نکل سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اب دیکھیں اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے نا تو، اور صرف یہ کہیں گے انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، تو اسے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. اور یہی لوگ کرتے ہیں جو دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آیت کا آدھا حصہ بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاں سے نکالا انہیں وہاں سے نکالو. یعنی کہ یہ وہاں پر قتل کرنے کی یا وہاں پر لڑائی کرنے کی بات ہو رہی ہے جب وہ آپ سے لڑ رہے ہیں. جہاں پر آپ کے گھر تھے انہوں نے آپ کو مار کر، انہوں نے آپ کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. آپ پر انہوں نے جو ہے زندگی بند کر دی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد انہیں حکم دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی. سبحان اللہ، یہ ہے بیوٹی آف قرآن. اللہ تعالیٰ کا کلام کی بیوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ساتھ ہی وجہ بیان کی. والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. قتل خوریزی، ایک دوسرے کی گردنیں مار. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے کہ جب انسان کو یہ آزادی نہ دی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، انسان کو غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، انسان کو حرام کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور کیا جائے. یہ وہ سارے حالات ہیں جو فتنہ بن جائیں گے. اب میں اسی طرف آپ کی ایک توجہ دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورۃ تغابن میں فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے سے کیا مراد ہے وہاں پر بھی؟ اب اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو انسان اولاد اور اموال کے لیے، اپنے جو ایسیٹس ہوتے ہیں، جو اپنی جائے، اس کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، دین کی تمیز ختم کر دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، انسانوں سے کس طرح برتاؤ کر رہا ہے اس کی تمیز ختم کر دیتا ہے. تو وہ بھی فتنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اس طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا کہ دیکھو قتل اور خوریزی لوگوں کو بڑی بری لگے گی، لیکن آپ یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ آپ جس مقصد کے لیے لڑے ہو وہ پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مقصد آپ کا واضح اور کلیئر ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ لڑے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فتنہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس فتنے سے نکلنے کے لیے آپ کو ان سے لڑائی کرنی پڑے. وَلَا تَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حتی یقاتلوکم فیہ، مگر اگر وہ تم سے اس میں جنگ کریں. ظاہری بات ہے مسجد حرام جو ہے وہ اس وقت بھی امن کی جگہ تھی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا ایک اصول بیان کیا کہ دیکھو وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں مارتے رہے ہیں، اس وقت تم لڑتے نہیں تھے، اب اگر وہ تمہیں مارے تو تم سے لڑ سکتے ہو. لڑنے میں بھی حدود کو تم نے قائم رکھنا ہے، بلا وجہ کا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کے پار کر کے ان کو بلا وجہ کا تنگ نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فتنہ کر رہے ہیں، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بری بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کم کا تمہیں حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی کہ مسجد حرام کے پاس اگر وہ نہیں لڑے تو تم نے ان سے نہیں لڑنا ہے، اگر وہ لڑے تو ہی تم ان سے لڑ سکتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی اگر وہ باز آ جائیں، ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. سبحان اللہ.
اب یہاں پر ہم ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پہلے اگلی آیت پڑھ لیں پھر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے اللہ کے لیے. یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو اس وقت انہیں صرف تبلیغ کا حکم تھا. اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب جب لڑائی ہو رہی ہے تو اب جو آپ ان سے لڑ رہے ہو تو یہ دین کے لیے ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں مگر ظالموں پر. یعنی کہ تلوار کے بدلے تلوار ہے، لیکن جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدود ہے آپ ان سے تجاوز نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک چیز کی طرف ہم جو ہے وہ اشارہ کرتے چلے. ہوتا یہ ہے کہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہولی وار جو ہے نا اس کی طرف لوگوں کو دھکیلتا ہے، یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں لوگوں کو لڑائی پر اکسایا جاتا ہے. اب ہم سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں ہولی وار. حرب المقدسہ عربی میں سے کہا جاتا ہے. نہ ہمیں یہ لفظ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے. قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے ہولی وار کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی لڑائی ہولی نہیں ہے، کوئی بھی لڑائی مقدس نہیں ہے، لڑائی لڑائی ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اسلام نے آ کے اس کو انٹروڈیوس کیا؟ کیا اسلام پہلا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو تم سے اس سے لڑو یا اپنے حقوق کے لیے لڑو؟ تو ہم دیکھیں، اگر ہم بائبل میں دیکھیں جو ہم سے سب سے پہلا مذہب ہے، اس میں ہمیں کتنی ہی جنگوں کا ذکر ملتا ہے. کنعان کی جنگ کا ذکر ملتا ہے، بادشاہوں کی جنگوں کا ذکر ملتا ہے، فلسطینیوں کے خلاف جنگوں کا ملتا ہے، آشوریوں کے خلاف جنگوں کا ملتا ہے، بابل کے خلاف جنگوں کا ذکر ملتا ہے، میکبین ریوولٹ، میکابین بغاوت ہوئی اس کے ملتا ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، ہندوازم میں مہابھارت، نام ہی مہابھارت. اس کے بعد کرکشیتر جو ہے نا، وہ کرکشیتر کا جھگڑا تھا وہ جو مہابھارت میں کہا ہے، جو پانڈوؤں کے بیچ میں اور ان کے جو ہے کورو ان کے بیچ میں 18 دنوں تک چلتا رہا. اس کے بعد لنکا کی وار، مجھے کہتے ہیں نا لنکا جل گئی اور وہ سارا ہوا. رامائن میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر ونارس اور جو ہے رام، ان کے جو دو کیریکٹر ہیں ان کے درمیان لڑائی ہوئی سیتا کو چھڑانے کے لیے. اسی طرح ہمیں مہیشمتی کا ذکر ملتا ہے ہندوؤں میں کہ وہاں پر ایک جگہ تھی مہیشمتی جس کے لیے لڑائی ہوئی. اسی طرح 10 ان کے جو تھے رگ وید، ان کے 4 وید ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید. اس میں رگ وید جو ہے اس میں ہمیں لڑائی کا ذکر ملتا ہے. اس طرح ہم بدھسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. 2017 میں راکینی اسٹیٹ 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا. لیکن وہاں پر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ہے ٹیررسٹ ہیں، اور جو ہے نا بدھزم جو ہے وہ اس کی جو ہے لوگوں کو مارنے کی جو ہے وہ بات کرتا ہے فلانا ڈمانا، اس کے بارے میں کبھی کوئی کچھ نہیں کہا. ہم ورلڈ وار 1 دیکھتے ہیں، 16 سے 20 کروڑ لوگ مر گئے، 16 سے 20 کروڑ لوگ، 16 to 20 ملین، 1914 سے 1918 تک ہوتی رہی. کوئی ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں تھی اس میں. غیر مسلم آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے. انہیں کوئی نہیں کہتا کہ جو ہے نا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مارو، یہ بڑی غلط بات ہے، تو کرنا چاہیے. ورلڈ وار 2 70 سے 85 ملین لوگ مرے، 70 سے 85 ملین لوگ مرے. ہم کبھی نہیں سنیں گے کہ ان میں جو کنٹریز انوالو تھیں ان کو کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتے ہیں. ان میں جو کنٹریز تھیں ان میں UK، سوویت یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، پولینڈ، نیدرلینڈ، بیلجیم، ناروے، گریس، یوگوسلاویا، چیکوسلواکیا. اور جن کے خلاف جنگ تھی جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری، رومانیہ، بلغیریا، فن لینڈ، کروشیا، سلوواکیا اور دوسری کنٹریز. ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں. 80 کروڑ لوگ مار دیا انہوں نے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا 80 کروڑ. اس کے بعد ہم ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں. ہٹلر نے 6 ملین جوز کو قتل کر دیا. 6 ملین جوز کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نازی جرمنی جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں کہتا وہ کرسچن تھا، اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹیررسٹ تھا، وہ فلانا تھا، وہ ڈیمانڈ. سارا مدعا لا کے ڈالنا ہے اسلام اور قرآن پر. کیوں؟ کیونکہ میں جیسے بار بار کہتا ہوں اور میں دوبارہ اس کا ذکر، کیونکہ مسلمان اپنے اسلام پر شرمندہ ہے. ہم لوگ نہیں دیکھتے ہسٹری میں کیا ہوا ہے، ہم لوگ نہیں پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا کیا پس منظر ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اگر کہیں لڑائی کا حکم بھی دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، بلا وجہ ان کو نہیں مارنا، صرف ان سے اس وقت لڑنا ہے جب وہ تم سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر لڑنا ہے جہاں پر وہ تم سے لڑ رہے ہیں. تو یہ والی باتیں ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھیں گے،
تو پھر یہی ہوگا کہ جو ہوتا آ رہا ہے کہ ایسی جب باتیں آئیں گی ہم لوگ کان بند کر لیں گے, آنکھیں بند کر لیں گے, اور اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 194 میں فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام. لڑائی کا معاملہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے, بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص, اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے. اب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں اسلام میں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 3 ساتھ ہیں, اور ایک رجب جو بعد میں ہے. اب یہ حرمت والے مہینے اس وقت بھی تھے تو اس میں وہ لوگ نہیں لڑتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہی ہیں, لیکن آپ نے نہیں لڑنا. لیکن اگر کفار آپ سے لڑتے ہیں اس مہینے میں تو پھر آپ کو بھی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن اگر یہ بے حرمتی کرتے ہیں, بے حرمتی کسی چیز کی ہوتی ہے, تو اس کا وبال آپ پر نہیں ہوگا, اس کا وبال انہی لوگوں پر ہے جس نے لڑائی شروع کی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا, اور اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہا ہے, کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا, پھر انسان کو اپنے پر کنٹرول نہیں رہتا, پھر انسان جو ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے, پھر انسان کہتا ہے اب موقع ملا ہے, اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو اگر زیادتی کرتے بھی ہے تم نے زیادہ نہیں کرنا, کچھ بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا وہ تم پہ کر رہے ہیں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بار اسامہ بن زید, حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ, جنگ کے دوران ہوا یہ کہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گئے. اب وہ اسے قتل کرنے پڑے تو قتل کرنے لگے, تو کافر نے جو ہے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد, یعنی ایمان لے آیا وہ. اب انہوں نے سوچا کہ میری تلوار کے نیچے ہے, اس نے تو ڈر سے پڑا ہے, انہوں نے اسے قتل کر دیا. اب یہ معاملہ ہو گیا تو ان کے دل میں خلش ہوئی کہ میں نے کام تو کر دیا ہے, اب اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا, پتہ نہیں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو کوئی. یہ معاملہ لے کے وہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے کیسے قتل کیا اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میری تلوار کے نیچے تھا ڈر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر سے پڑا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی کہ ایک بندہ جو تلوار کے نیچے ہے, جو اس انسان کو قتل کرنے آیا ہے, لیکن ہوا یہ کہ وہ انسان اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اس وقت اپنے زیر ہو جانے کے بعد بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں پھر بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہے دین کی بیوٹی, اسلام کی بیوٹی. یہ ہے دین میں, ہمارے دین میں انسان کا احترام, انسان کی جان کا احترام. تو آگے یہ ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی سمجھنی ضروری ہے. میں بار بار اس کی طرف اشارہ کیا, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنی جاننی بہت ضروری ہے, تاکہ ہم یہ آگے اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں کہ بچوں جب آپ لوگ باہر نکلو گے تو لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے, لوگ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے مسلمان ہونے پہ, آپ کے اسلام پر انگلیاں اٹھائیں گے. تو آپ نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم انہیں سکھا تو تبھی سکتے ہیں جب ہم خود سیکھیں. تو اسی لیے ہمارے لیے دین کے احکامات سمجھنا اور قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سمجھنا بہت ضروری. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب آگے حکم آ رہا ہے انفاق کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. اب کیونکہ اس سے پہلے حکم چل رہا ہے لڑائی کا. جب آپ کا کہیں لڑائی کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو پھر اس میں آپ کو سواری بھی چاہیے, سامان بھی چاہیے, ہتھیار بھی چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کو کہ لو بھائی اب آپ یہ ذہن میں رکھو کہ دین کے لیے روپے پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کی ایفرٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اب آپ نے اس سے جی نہیں چرانا, اور اگر آپ اس سے جی چراؤ گے تو یہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ ایسے کیسز بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ اپنی بہنوں کا حصہ کھا گئے, اور بچے جو ہے اپنے ماں باپ کا حصہ کھا گئے, بھائی اپنی بہنوں کا حصہ کھا گئے. ایسے بھی کیسز ہیں کہ جہاں پہ ماں اپنے بیٹوں کا حصہ کھا گئی. ایسے بھی کیسز ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا باپ جو ہے وہ زیادتی کر گیا, اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر گیا. اور یہ ایسے کوئی یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہونی ہو, لیکن یہ ہوتا کس لیے ہے؟ یہ ہوتا اسی مال کے لیے جو کمایا ہوتا, جو آپ کسی کے ساتھ نہیں جانا. میں آج مر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے کفن کے پیسے بھی کوئی اور دے کے ثواب کا کام ہے مجھے کرنے میں, یعنی کہ میرے پیسوں کا کفن بھی شاید مجھے نصیب نہ ہو.
تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی آگے دینا ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل فریز. یعنی کہ آپ دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسنوا، احسان کی روش اختیار کرو. احسان کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. احسان، یہاں پر احسان کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو بھی کام کر رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ اپنا مال دو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے دینا ہے. آپ نے اخلاقی بنیادوں پر دوسرے کی مدد کرنی ہے آپ نے. اب اسی طرح جب محاج ہے، دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ وہ احسان یہی ہوتا ہے کہ اب میرے والدین اگر 70 75 80 85 سال کے ہو گئے تو میرے وہ کسی کام کے نہیں، مجھے ان سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ یہ کہ ان کو کوئی کروڑوں کی جائیداد ہو، لیکن وہ بھی ان کے مرنے کے بعد ملی جانی ہے مجھے، میرا ان سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بالوالدین ایسے کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے. اور احسان وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میں جو اس شخص کے لیے کر رہا ہوں اب اس کا مجھ پہ اور یہ مجھے اس کا کوئی ریٹرن نہیں دے سکتا. جو ماں باپ کرتے ہیں بچوں پہ وہ احسان ہوتا ہے ایک قسم کا، لیکن ایک قسم کا احسان نہیں بھی ہوتا، کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے کوئی امید ہوتی ہے یہ بڑے ہو جائیں گے تو میرا سہارا بنیں گے، کوئی نیک کام کریں گے، کوئی اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میرا اس میں بلا 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 کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ صرف میرے لیے لائبلٹی ہے، ان سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو احسان کی روش اختیار کرو، احسان سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب یہاں پر ہمیں نا ایک اور چیز سمجھنی چاہیے، ذرا مشکل معاملہ ہے لیکن اس کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے. دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم دیکھیں تو دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں جمع ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، کہاں سے ہوتا؟ جو بھی آتا تھا وہ دے دیتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم کپڑوں پر نظر ڈالیں، کھانے پر نظر ڈالیں، ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس پر نظر ڈالیں، آگے چلے جائیں تھوڑا سا، حضرت عمر کا آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر جو ہے وہ ایک جگہ پر گئے، اب مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے، میں صرف نام نہیں لے رہا ہوں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا کرتا پرانا تھا اور وہ جاتے ہوئے جو ہے نوکر کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، تو نوکر نے کہا کہ آپ امیر ہیں، آپ، انہوں نے کہا نہیں امیر جو بات نہیں ہے، یہاں پہ اصول کی بات ہے. یہ تمام چیزیں ان کے اندر کیوں تھیں اور ہمارے اندر کیوں نہیں؟ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہم کسی اور کی تو بات نہیں کرتے، ہم دین والے لوگوں کی بات ہی کرتے ہیں، علماء کی بات نہیں کر رہا، دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جو دین کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کر معاملہ یہاں پر خراب ہو جاتا ہے کہ شیطان دل و دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے اگر تم پیسے دیتے ہو، اگر تم نیک کام کرتے ہو، اگر تم بچوں کی جو ہے یتیموں کی کفالت کرتے ہو، اگر تم بیواؤں کی کفالت کرتے ہو، تو شیطان کہیں سے آ کے دماغ میں ہی ڈال دیتے دیکھو واہ واہ ہونی ہے. اور اگر واہ واہ نہیں ہو رہی تو پھر اتنا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کر کس نے دیکھا، کس کو پتا ہے؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دین کے اندر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کم سے کم کتنے پر گزارا کر سکتے ہیں. دیکھیں زیادہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کی پیٹ جو ہے انسان کا وہ کیا بھرے گا؟ وہ قبر کی مٹی انسان کا پیٹ بھرے گی. تو زیادہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کم سے کم پر کتنا گزارا کر سکتا ہے اور نیکیوں میں کتنی سبقت لے کے جا سکتا ہے کسی کو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، یعنی جو لوگ درجہ احسان پر فائز ہو جائے. ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جو بخاری اور مسلم کی ہمیں جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکن بتائے. پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 رکن بتائے. پھر بولا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو ٹاپ، اور اس سے نیچے کم از کم ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے دیکھتے ہوئے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہوئے کر لیں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا بدل مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا.
پھر آگے بات دوبارہ شروع ہوتی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں گھیر لیا جائے، جیسے صلح حدیبیہ کے معاملے پر ہوا تھا کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے، انہیں وہاں پر روک دیا گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو. یعنی آگے تو نہیں جا سکتے آپ، اسے دم احصار کہتے ہیں، اور آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ احرام کھولنا پڑ رہا ہے، جیسے انہوں نے وہاں پر کیا، جیسے وہاں پر مسلمانوں نے کیا تھا. تو پھر انہوں نے وہاں پر ہی احرام کھولا، وہاں پر ہی قربانی کی، وہاں پر ہی اپنے سر منڈوائے. وَلَا تَلْحِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے جب تک وہاں پر نہ پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہی اذى من رأسہ، یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی اس کی وجہ سے اگر بال منڈانے پڑے، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ ہے اس کا، آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور صدقہ یا صدقہ کرنا ہے، اور نسکن یا قربانی کرنی ہے. یعنی اگر ہدیہ کا جو جانور ہے اس کے کعبہ پہنچنے سے پہلے آپ کو بال کاٹنے پڑے تو پھر آپ نے فدیہ دینا ہے. اس قربانی کو دم جنایت بھی کہا جاتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو، یعنی بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اب ہوتا یہ تھا، جیسے میں نے بات کیا کہ حج اور عمرہ پہلے بھی تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کعبہ کی توہین ہے کہ انسان حج کے لیے نکلے اور عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے یہ 2 علیحدہ سفروں میں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا آپ زیادتی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ حج کی جو ہے وہ 3 صورتیں ہو گئی، اور اس میں جو ہے وہ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی رکھا گیا ہے. تو ایک تو حج کی صورت یہ ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد عمرے کا احرام کھول دیتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کے لیے، اسے کہتے ہیں حج تمتع. اس کے بعد ایک حج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نکلتا ہے حج کے لیے، حج کا یہ احرام ہوتا ہے، اسی میں عمرہ کرتا ہے، احرام نہیں کھولتا. احرام جو ہے وہ حالت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کپڑا نہیں ہے، صرف حالت ہوتی ہے، یعنی حالت احرام میں ہی رہتے ہیں اور پھر اسی حالت احرام میں حج کرتا ہے. اسے کہتے ہیں حج قران. اور ایک ہے کہ انسان حج کے لیے نکلتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد. جو قران اور تمتع ہے اس پہ قربانی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھ لے. یعنی عین حج کے 7ویں 8ویں اور 9ویں دن وہ روزہ رکھے گا، 10ویں دن عید ہوتی ہے، 10ویں دن کا روزہ نہیں ہوگا. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب تم واپس پہنچ جاؤ. یعنی اگر اپنے گھر پہنچ جاؤ تو پھر آپ 7 رکھو گے، وہاں 3 نہیں رکھتے تو گھر پہنچ کے 7 رکھو گے. نہیں سوری، اور گھر جا کر 7 رکھیں گے، مزید گھر جا کے 7 رکھیں گے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہوں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ان کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت ہے. اور جو حدود حرم سے باہر ہے، یہ ان کے لیے جو حدود حرم سے باہر حج کے لیے آئے ہوں. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہاں تک رہنے کے آگے چلیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ حج کا فلسفہ اور حکمت اور اس کی روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے حج کے مہینے کفار کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح ہے. فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ دوران حج نہ تو کوئی شہوت کی بات کرے، نہ فسق و فجور کی بات کرے، اور نہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ کرے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ احکامات روزے سے بڑے ملتے جلتے ہیں کہ روزے میں بھی انسان کو یہ قید لگائی گئی ہے کہ شہوت کی باتیں، فسق و فجور اور جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو کوئی بھی نیکی کرو گے تم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی آپ زیادہ نفل پڑھیں گے، آپ طواف زیادہ کریں گے، ذکر اذکار زیادہ کریں گے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی یہاں پر دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، زاد راہ دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس تقویٰ کی پونجی، یعنی کہ آپ جب جا رہے ہیں حج کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو اپنے اندر کا جو تقویٰ ہے اسے ختم نہ کریں، یعنی ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ تقویٰ سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس حج پہ جانے کے وسائل میسر نہیں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مانگ تانگ کے لوگوں سے حج کے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ ایک چیز فرض نہیں کی ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں نا، لوگ نکل گئے ہیں پیدل کے لیے، حج کے لیے نکل گئے ہیں، فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہیں، اس کی خبریں بن رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وسائل مہیا ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا انسان کی مشقت درکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا تقویٰ درکار ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میرا ہی تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو، یعنی ہوش مندی سے کام لو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اگر تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ان لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج پر جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی بزنس کر لیتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی چیز یہاں سے لے جاتا ہے وہاں بیچ دیتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَةٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج ہے وہی عرفہ ہے، الحج العرفہ، یعنی اصل حج عرفہ ہی کا ہے۔ تو جب کوئی شخص عرفات میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، وہاں پر بیٹھ کے جو بھی اس نے معاملات کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی عرفہ کا قیام نہیں کرتا ہے اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ ہم بات کو یہیں تک ہی کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے، اور جاہلیت کے جو طریقے ہیں ان پر عمل نہیں کرنا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تو یقیناً اس سے پہلے تم لوگ گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ حج کے جو طریقے تم لوگوں نے اپنائے ہوئے تھے ان سب کو ختم کر دو، اب صرف وہی طریقہ باقی رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہی پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں قریش جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری خاص ایک حیثیت ہے، ہم منا میں ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے بھی سب کے ساتھ جو ہے وہ عرفات میں جانا ہے، یہ غلط بات جو آپ نے ایجاد کر لی ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یعنی جو آپ سے گناہ ہو گئے ہیں ان پر نادم ہو، مغفرت چاہو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ انسان کے اندر خاص طور پہ جو ٹرائبل ہوتے ہیں نا لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے کہ میں فلانے خاندان سے ہوں، میرے ماں باپ فلانے تھے، میرے دادا دادی فلانے تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے اونچے قبیلے سے ہیں اور ہم لوگ بڑی اونچی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ ایک بڑے لطیف طریقے سے اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ او اشدکم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب ہوتا یہ تھا ظاہر بات، اور آج بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ اپنے فضائل بیان شروع کر دیتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنا یہ ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں میرے پاس اتنا بڑا گھر تھا، وہاں میرے پاس اتنے پاس پیسے تھے، وہاں پر تو میں یہ کرتا تھا، وہاں پہ میرے پاس یہ تھا، وہاں میں یوں کرتا تھا۔ اور جس کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے میرا جو باپ ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ فلانی جگہ پہ کام کرتا تھا، وہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، وہ اتنا بڑا انجینئر تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ اور جس کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کرتا، وہ پھر اپنے خاندان کے فضائل شروع کرتا ہے، ہم لوگ تو اتنی بڑی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے اتنے بڑے محل ہوا کرتے تھے، ہمارا فلانا ہوا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ حج کے لیے جا رہے تو ان چیزوں کی جگہ نہیں، وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہو، زاد تقوی جو ہے آپ کے پاس، آپ کا زاد راہ جو ہے وہ تقوی آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، زمانے جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کو جیسے یاد کرتے تھے بڑی شد و مت سے، بس وہ ذہن میں رکھو، لیکن وہ کرنا نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو اب وہاں پر جا کر بھی جو سب، اب پہلے اس کا ترجمہ کریں، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی دور جا کر بھی اگر انسان نے سب کچھ دنیا کے لیے ہی مانگنا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ رکن یمانی سے لے کے جو حجر اسود ہے اس کے بیچ میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور ہم دیکھیں گے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر عطا فرما، تو خیر سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی دے دے، اس میں خیر تب تک برآمد نہیں ہو سکتی اس میں سے جب تک ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق استعمال نہ کریں۔ کسی بھی چیز میں خیر کا پہلو تبھی ملے گا جب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انسان کتنی بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر لے، وہ ہمیشہ الٹا پلٹ کر اس کے اوپر آتا ہے۔ لوگوں کے لیے اس میں بھلائی ہو جاتی ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کے لیے اس میں بھلائی ہوتا ہے، لیکن اس انسان کے لیے وہ کہیں نہ کہیں آ کے وبال جان یا وبال عزت بن جاتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی محض دعا کافی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دن کے ٹائم جو ہے ہر قسم کی غلط حرکتیں کروں، جھوٹ بولوں، چوری کروں، دھوکہ دوں، ڈاکہ ڈالوں، لوگوں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فراڈیاں ماروں، ٹوپیاں پہناؤں جسے ہم لوگ اس میں کہتے ہیں، اور پھر آگے اللہ سے دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا، ایسا نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہی آپ نے کرنا ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اسی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، میں پھر اشارہ کروں گا کہ یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے نیت پر آ کر، کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت کو گندا کر دے۔ بس جہاں انسان کی نیت خراب ہوئی وہاں پر سارا معاملہ خراب ہو گیا، جہاں پر آگے ریاکاری وہاں پر جو ہے نا تمام معاملات جو ہے وہ ملٹی پلائی پہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، یعنی جو ذی الحجہ کے دن ہے 11، 12، 13 کے جو ہے مینا میں جو قیام کیا جاتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ 3 دن کا وہاں پر جو ہے وہ رہنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 2 دن میں ہی واپس آ جاتے ہو لیکن متقی ہو، آپ نے وہ 2 دن اچھے سے گزارے ہیں، آپ واپسی کوئی اختیار کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یعنی اللہ دیکھیں یہ جو بھی عبادات ہے نا اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، اگر یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا نہیں ہوتی، تقوی پیدا نہیں ہوتا، سم تھنگ از رانگ۔ انسان کے جو ہے نا وہ نیت میں، انسان کے جو ہے نا کام میں کہیں نہ کہیں کوئی فطور ہے، تو اسے ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حج کی عبادت کہ ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے، ہمت لگاتا ہے، وہاں پہ جا کے ہلکان ہو جاتا ہے، پیدل چل چل کے حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، چل چل کے لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹانگوں میں درد ہو جاتی ہے، رانیں جو ہے وہ انسانوں کی چھل جاتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی تقوی نہیں ہوا، یعنی اتنی محنت کے بعد بھی اگر تقوی حاصل نہیں ہوا یا تقوی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں انسان کے لیے کوئی خاص مفید نہیں، ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ یقیناً تمہیں اسی کی طرف جمع ہونا۔ یعنی باٹم لائن پھر وہی بات ہے، باٹم لائن پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جب تک اس دنیا کو ٹیمپریری اور آخرت کو پرماننٹ نہیں سمجھیں گے، مانتے ہیں سمجھتے نہیں، ساری بات ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، تو کوئی یہ تو نہیں جیسا میں نہیں مروں گا،
تو مانتے تو ہیں کہ دنیا ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت پرماننٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں پرابلم ہے. شیطان آ کے یہاں پر جو ہے نا وہ کچوکے لگاتا ہے کہ کون سی آخرت، کس نے دیکھی ہے، کب جاؤ گے، کسی نے آ کے وہاں سے بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، غیب میں ہونا جو بھی ہونا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو جب تک انسان یہ نہ سمجھ لے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے یا آج کا لمحہ یہ میرا آخری لمحہ ہے، اس کے بعد بس آگے ختم، تب تک معاملہ جو ہے بڑے مشکل رہیں گے. تو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سمجھا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اس میں جو بھی اچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر کوئی غلطی تھی تو وہ میری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے جو بھی دوست احباب ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جس کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر حل عطا فرمائے. جو بھی بچوں کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی مسائل دور فرمائے. جو بچوں کے لیے جن کو خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں بچوں کی خواہش پوری فرمائے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں گناہوں والے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہمیں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.